بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بارہا ممبر سے کہہ چکا ہوں، جامع السعادات آغائے نراکی نے لکھی ہے، علم اخلاق پر یہ کتاب ہے، یہ ایک ملٹی وٹامن ہے، ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ان کے بیٹے نے کتاب لکھی مجمع السعادات، باپ نے لکھی جامع السعادات۔ یہ کن کے زمانے کے تھے؟ آیت اللہ بحر العلوم کے زمانے کے تھے۔ آغا بحر العلوم کو پتا چلا کسی نے علم اخلاق پر ایسی کتاب لکھی ہے کہ انسانوں کے نفسوں کو، روحوں کو پاک کر دے، ایک پورا سلیبس ہے کس طرح اپنی روح کو بلندی تک لے جانا ہے۔ آج کسی مومن اور شیعہ کے گھر میں نہیں، یہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ جیسے آغا بحر العلوم نے یہ کتاب پڑھی، بہت کتاب پسند آئی، بہت زیادہ کتاب پسند آئی۔ آغائے نراکی عراق پہنچے، لوگوں نے بڑا ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے آغا بحر العلوم کو کہا کہ نراکی صاحب نجف میں آئے، تمام تر علماء ان سے ملنے گئے ہیں، آپ بھی چلیے۔ انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں چلوں گا۔ پورے نجف کا ایک ایک عالم آیت اللہ نراکی کے ساتھ ملنے گیا۔ آیت اللہ بحر العلوم، جس کے واقعات میں بیان کر چکا ہوں، علم کا دریا جن کو امام زمانہ سے یہ علم ملا، سینہ مولا کے سینے سے ملا، اور مولا نے دعا کی اللہ نے اس کے سینے کو علم کا دریا بنا دیا۔ یہ وہ بحر العلوم ہے۔ سب مل چکے۔ آغا نراکی نے کہا کہ اپنے شاگردوں کو، جتنے لوگ ساتھ تھے، کہ ہم سب علماء ہم سے ملنے آئے، آغا بحر العلوم نہیں آئے، آؤ چلتے ہیں بحر العلوم سے ملنے کے لیے۔ آغا نراکی صاحب بحر العلوم سے ملنے گئے۔ فرمایا وہ اپنے کمرے میں درس اور تدریس میں مشغول تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ یہ جیسے داخل ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آغا بحر العلوم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ یہ فوراً جا کے کسی کونے میں بیٹھ گئے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے صدر مجلس میں بیٹھا جائے، سب سے پہلے بیٹھے، لوگ پہچانے صاحب بیٹھا ہوا ہے، ٹرسٹی بیٹھا ہوا ہے، انجمن کا صدر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا استقبال کیا جائے کہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارے جگہوں کی اونچائی تمہیں اونچا نہیں کرتی، روح کی بلندی تمہیں اونچا کرتی۔ فرمایا جا کر کونے میں بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے۔ آیت اللہ بحر العلوم ان پر زیادہ کوئی توجہ نہیں دی۔ شاگرد کا قبلہ آیت اللہ نراکی آ گئے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی توجہ نہیں دی۔ آغا نراکی آدھا گھنٹہ بیٹھے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر انہوں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے آغا بحر العلوم کی زیارت نہیں ہوئی، چلتے دوبارہ ان کے پاس۔ لوگوں نے قبلہ، انہوں نے آپ کا احترام نہیں کیا، ایک سمپل سا سلام کیا، آپ کا استقبال نہیں کیا، آپ سے ملے نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ میرے بڑے ہیں، وہ میرے بڑے ہیں۔ پھر یہ جا گئے، وہاں پہ کہا السلام علیکم۔ پہلے انہوں نے سلام کا پورا جواب دیا تھا مستحبات کے ساتھ، اب آغا بحر العلوم میں صرف وعلیکم السلام کہہ کے خاموش ہو گئے، اور بڑی ان کے ساتھ بے رخی، جس طرح ہم کہتے ہیں، بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ پھر آغا نراکی صاحب بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھے، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اب لوگوں کو احساس ہوا کہ گویا آغا بحر العلوم ان کی توہین کر رہے ہیں، اتنے بڑے عالم آتے ہیں، کوئی ان کو توجہ نہیں دے رہے، کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی احترام نہیں، کسی کے لیے بلند نہیں ہو رہے۔ اب آئے بحر العلوم، آخری دن تھا، اپنے شاگردوں کو کہا اب میں جانے والا ہوں، آخری دن نجف میں، آؤ پھر چلتے ہیں بحر العلوم کے پاس۔ لوگوں نے قبلہ، انہوں نے آپ کی بڑی توہین کی ہے، پہلی مرتبہ ملے نہیں، دوسری مرتبہ صحیح سے آپ کے جواب کا سلام بھی نہیں دیا۔ فرماتے کوئی بات نہیں، وہ میرے بڑے ہیں۔ فرمائیے جیسے آغا بحر العلوم کے پاس جانے لگے، ان کے شاگردوں نے آغا بحر العلوم کو بتایا قبلہ نراکی صاحب آ رہے ہیں۔ اب جب آغا بحر العلوم کو پتا چلا، ننگے پاؤں گھر سے باہر نکلے، گھر کی گلی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے آغا نراکی آئے، ان کو سینے سے لگایا، فرمایا میں اتنے دن دیکھ رہا تھا جو کتاب تم نے لکھی ہے اس پہ عمل بھی کر رہے ہو کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں میں نے تمہارا احترام نہیں کیا، تمہارے دل میں مومن کے لیے رنجش پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں میلا پن پیدا ہو جائے۔ میں تمہارے دل کے پانی کو دیکھ رہا تھا، وہ کتنا صاف ہے، کتنا پاک ہے۔ کسی مومن کے بارے میں سوء ظن تو نہیں کر رہے، لیکن تم نے حسن ظن رکھا۔ واقعاً جو تم نے کتاب لکھی ہے اس کتاب پر تم نے عمل بھی کیا ہے۔ مولا فرماتے یہ ہے بندگی۔